عمران خان کا المیہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد وہی جعلی رستو یا قائد اعظم کے بقور جو کھوٹے سکے تھے اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے. اور اگر آپ نے یہ کیا, 15 لاکھ میرے پاس ٹیچر تھا, اس کووڈ کی وجہ سے 7 لاکھ ٹیچر مستقل یہ فیلڈ چھوڑ چکے ہیں. ہمیں 2025 تک مزید 25 لاکھ ٹیچر چاہیے. جب یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی نا, انہوں نے اپنے جو الیکشن مینیفیسٹو دیا تھا اس میں کہا تھا ہم جی ڈی پی کا 7% خرچیں گے ایجوکیشن کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے, جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, سوائے اسکولوں کو بند کرنے کی انہوں نے دوسرا کام کیا کیا ہے. اگر ہم پہلا سال دیکھتے ہیں 85 ڈیز ورکنگ ڈے تھے, دوسرے سال میں تو سرے سے نہیں انہوں نے اسکول کھولنے دیے, تو اس کا مطلب دوسرا جو سال تھا ان کا کووڈ کی نظر ہو گیا. ٹیم جو انہوں نے سلیکٹ کی ہے, کپتان سے ٹیم سلیکشن جو ہے بہت غلط ہوئی ہے, اور ٹیم سلیکشن ہی بیس کرتی تھی کپتان کی اس ساری اننگز میں. 2.5 سال گزرنے کے بعد ایک فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں وہ ڈیلیور کر سکے ہو. چاہے السلام علیکم ناظرین, 360 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر امتیاز. ناظرین, اسکولز بند کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, اور کرونا کی وجہ سے احکامات یہ جاری کیے گئے ہیں. مراد راز صاحب کی جانب سے ٹویٹ ان کی جانب سے کیا گیا کہ 15 تاریخ سے لے کر اپریل تک اسکولوں کو بند کیا جائے گا, اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے اس وقت جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. کاشف مرزا صاحب میرے ساتھ آپ اسکرینس پر دیکھ رہے ہوں گے. کاشف صاحب کہتے ہیں کہ احتجاج کریں گے اور لانگ مارچ کیا جائے گا, اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا نہیں دیکھا جائے گا. اگلا لائحہ عمل ان کا کیا ہوگا, یہ جاننے کے لیے آج ان سے ہم نے ٹائم لیا ہے. سب سے پہلے تو ان کے پروگرام میں ویلکم کریں گے. کاشف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے وقت دیا, اور ہمارا بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ آج کے اس وقت میں بڑا ضروری ہے کہ میس لیول کے اوپر پبلک میں یہ جانا چاہیے. انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور ان کا جو آئینی تعلیمی حق ہے 25A آرٹیکل, اس کی خاطر ایک باپ ہونے کے ناطے, استاد ہونے کے ناطے جو ہمارا اس میں رول ہے, ہم انشاءاللہ وہ ادا کر رہے ہیں, اور اسی کی خاطر ہم باہر نکلے ہیں. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہر صورت اسکولوں کو بند کیا جائے گا, بچوں کی جان پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے, صحت پہلے ہے تعلیم بعد میں ہے. اسکولوں کو تو بند کریں گے ہی کریں گے, کوئی اور چارہ نہیں ہے. آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے, جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, سوائے اسکولوں کو بند کرنے کی انہوں نے دوسرا کام کیا کیا ہے. اگر ہم پہلا سال دیکھتے ہیں 85 ڈیز ورکنگ ڈے تھے, دوسرے سال میں تو سرے سے نہیں انہوں نے اسکول کھولنے دیے, تو اس کا مطلب دوسرا جو سال تھا ان کا کووڈ کی نظر ہو گیا. جو تیسرا سال ہے ان کی جو پلاننگ ہے, یہ کووڈ تو خیر ان کا ایک بہانہ ہے, اور کووڈ اور اس کے بعد سنگل نیشنل کریکولم, یہ اسکولوں کو سوائے بند کرنے کی ان کے پاس کوئی دوسرا پلان ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب, ذاتی طور پہ میں ان کی جو شخصیت پہ بہت ٹرسٹ بھی کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی اندر ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ ویژنری اس کی سوچ ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس کے جو نیچے جتنے بھی ٹیم جو انہوں نے سلیکٹ کی ہے, کپتان سے ٹیم سلیکشن جو ہے بہت غلط ہوئی ہے, اور ٹیم سلیکشن ہی بیس کرتی تھی کپتان کی اس ساری اننگز میں. 2.5 سال گزرنے کے بعد ایک فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں وہ ڈیلیور کر سکے ہو. چاہے آپ اکانومی دیکھ لیں, ایجوکیشن دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, جنہوں نے امیج بلڈنگ کرنی تھی. اب ہو کیا رہا ہے کہ جعلی رستو ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس نہ سوچ ہے, نہ ویژن ہے, سوائے بند کر دو بند کر دو بند کر دو. بھائی کنٹینروں سے اتر آؤ, اب کوئی چیز کھول بھی دو, اب کچھ ڈیلیور بھی کرو. 2.5 سال ہو گئے ہیں تمہیں, کیا تم نے ابھی تک کچھ دیا ہے سوائے بھوک, ننگ, ناکامیاں, الزامات, گالی گلوچ. اب کنٹینر سے اتر کے ڈیلیور کرنے کا ٹائم. اچھا, بچوں کے مستقبل کے لیے کیا اگلا لائحہ عمل سوچ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میں نے یہ سنا تھا, آپ کے ہی مطلب کہیں میں نے انٹرویو دیکھا جس میں آپ نے بولا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ احتجاج کریں گے اور بچوں کی تعلیم کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے گورنمنٹ کو. کیا اگلا لائحہ عمل ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 25A آرٹیکل جو اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے, اور 25A آرٹیکل ہمارا کانسٹیٹیوشنل ایجوکیشنل بچوں کا رائٹ ہے کہ 5 ایئر سے 16 ایئر تک کا بچہ جو ہے اس کی لازم تعلیم کا بندوبست اسٹیٹ نے کرنا ہے. اسٹیٹ اپنا رول پلے نہیں کر سکی 3 ایئر میں. اب جو موجودہ گورنمنٹ آئی تو یہ انفارچونیٹلی انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا. اب کووڈ اگر آپ کہتے ہو کہ کووڈ کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, زندگی گزارنی ہے, تو آپ کو تو پھر بڑا زیادہ اس کی پلاننگ کر لینی چاہیے تھی. لیکن ہوا یہ کہ پچھلے اب 1.25 سال تقریباً ہو رہے اس ایشو کو جب سے یہ سٹارٹ ہوا, لیکن ابھی تک نہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر. ہمارے پاس اس وقت پورے پاکستان میں گورنمنٹ کا اپنا ڈیٹا ہے کہ 14% ہاؤس ہولڈ آن لائن فیسلٹی موجود ہے جس میں ڈیوائسز موجود ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس نہ پیرنٹ, نہ ٹیچر اور نہ بچہ ہمارا آئی ٹی لٹریٹ ہے. 49 ملین بچے اس وقت پورے پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں.
آپ نے تعلیمی اداروں کو پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے بند کر دیے. یونیسیف، یونیسکو، ورلڈ بینک، WHO یہ کہہ رہا ہے، UN یہ کہہ رہا ہے کہ کووڈ سے بڑا نقصان تعلیم کا ہوا ہے. کسی بھی صورت تعلیمی ادارے بند نہیں ہونی چاہیے. تیسری لہر میں ایک بھی پاکستان کے علاوہ دنیا میں کوئی کنٹری نہیں ہے جس نے اپنے تعلیمی اداروں کو بند کیا. ایون کہ UK نے جو سیکنڈ ویو کے بعد بھی اپنے تعلیمی ادارے لاک ڈاؤن کھولا تو اس تعلیمی ادارے سب سے پہلے کھولے. اب آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، نیٹ فیسلٹی نہیں ہے. اس 49 ملین بچوں میں سے صرف الیٹ طبقہ جو ہے، جن کو ہمارے عمرہ، وزراء، سیکٹریز، افسران کی جو اولادیں ہیں ان تک آن لائن فیسلٹی موجود ہیں، ان تک وہ ڈیوائسز ساری موجود ہیں. چلیں انہوں نے تو اپنی اولادیں محفوظ کر لیں. میرا بچہ جو ہے، ایک عام انسان کا جو بچہ ہے، اس کو بھی اتنا ہی تعلیم کا حق ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو انفراسٹرکچر دیں. اگر آپ کہتے ہیں جی اسکول بند کرنے، پرائیویٹ اسکول والے تو ہیں ہی برے، ان کے بارے میں تو آپ نے یہ ایک جو ہے نا مت کریٹ کر دی. پیسہ بنانے کی مشینیں ہیں جی. دیکھیں پیسہ جس کو یہ کہتے ہیں پیسہ بنانے کی مشینیں، تو پیسہ تو ان کے لیے وہ رزق ہے، ہمارے لیے وہ پیسہ بن جاتا ہے. اور بھائی رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. اور اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو آپ نے آرٹیکل 18 کے تحت یہ رائٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ اگر آپ 25A آرٹیکل پورا کر لو تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تو پرائیویٹ ایجوکیشن کی دینے کی ضرورت ہی نہیں. اس وقت بھی 2.69 کروڑ بچہ ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہا ہے. پھر ہمارے جو کالجز ہیں 50% کے قریب پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو سنبھالی ہے. سوال یہ نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تو صرف اور صرف یہ اسکول نہیں ہے، کالج، یونیورسٹی نہیں ہے. اس کا تعلق صرف پیرنٹ، ٹیچر، اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ 700 سے 800 ارب کی ایک بہت بڑی ایجوکیشنل اکانومی ہے جس میں بہت سے لوگوں کے روزگار اس سے وابستہ ہیں. اور اگر آپ نے یہ کیا، 15 لاکھ میرے پاس ٹیچر تھا، اس کووڈ کی وجہ سے 7 لاکھ ٹیچر مستقل یہ فیلڈ چھوڑ چکے ہیں. ہمیں 2025 تک مزید 25 لاکھ ٹیچر چاہیے. جب یہ جب PTI کی گورنمنٹ آئی تھی نا، انہوں نے اپنے جو الیکشن مینیفیسٹو دیا تھا اس میں کہا تھا ہم GDP کا 7% خرچیں گے ایجوکیشن کے اوپر. اور انہوں نے تب بات کی تھی سنگل ایجوکیشن سسٹم. اب 2.5 سال گزر کے ایک بیوروکریٹ، سابق بیوروکریٹ کو آپ نے فیڈرل منسٹر ایجوکیشن بنا دیا. اس کے پلے بیچارے کے تھا ہی کوئی نہیں سوائے عوام کو تنگیاں دینے کی، اسکول کالج بند کرنے کے اور کچھ نہیں آتا. اور یہ دیکھیں نا اس نے سیکھا ہی یہ تھا. ایک بیوروکریٹ سے آپ کیا توقع کریں گے؟ وہ تعلیم کی کیا خدمت کی؟ اس نے کیا کیا؟ آتے ہی سب سے پہلے جو GDP کا ماضی میں جو بری گورنمنٹ جن کو آپ کہتے ہیں وہ 2.2% تک خرچ دی رہی ہیں، انہوں نے اس پہ کٹ کیا. اسکول ایجوکیشن میں، ہائر ایجوکیشن میں، آپ کی ریسرچ کے اوپر انہوں نے کٹ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت آپ کا بہت سا ٹیچر بے روزگار ہوا. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سنگل نیشنل کریکولم، نتیجہ کیا نکلا 2.5 سال بعد؟ اگر وہی آپ نے دینا تھا تو جو 2006 میں جنرل پرویز مشرف کی ایک پالیسی تھی اور اسی کو انہوں نے جھاڑ پونچھ کے نئے کپڑے پہنا کے اور چھلانگیں مارنے لگ گئے کہ جناب ہم نے سنگل نیشنل کریکولم دے دیا، وہ بھی نہیں یہ کر سکے. آفٹر 18 امینڈمنٹ سندھ نے کہا ہم اس کو آپٹ نہیں کریں گے. پنجاب نے اس کو ٹوٹا پھوٹا سا آپٹ تو کیا، لیکن مارکیٹ میں بکس نہیں، سپٹمبر تک نہیں آنی. تیسرا KP نے کہا جی اس میں ہم اپنی تبدیلی، اپنا کلچر جو ہے متعارف کرائیں گے. AJK نے کہا اپنا متعارف کروائیں گے. آپ کے پاس نہ تو وہ سنگل رہا نہ وہ نیشنل رہا. آپ نے O&A لیول جہاں ان کی اولادیں پڑھتی ہیں، عمرہ کی، وزراء کی، ان کے لیے انہوں نے کہا جی وہ اس اسٹریم سے باہر ہیں، ان کا ایگزامینیشن سسٹم سیپریٹ ہے، وہ باہر ہیں. مدارس 3 سال میں ہم اس پہ اوپر امپلیمنٹ کروائیں گے. اور بھائی تم نے 3 سال کی گارنٹی لی ہوئی ہے کہ تمہاری گورنمنٹ آنی ہے، اگر تمہاری گورنمنٹ نہیں ہوگی تو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ سنگل اور نیشنل نہیں رہا، اردو کا کہا کہ اس میں ہم جو بطور اس میں میڈیم آف انسٹرکشن کریں گے، لیکن اس میں بھی انہوں نے کیا کیا، میتھ اور جو آپ کا انگلش تھا 30 میں سے 12 کتابیں انگلش میں. اس سے پہلے جب وہ چل رہا تھا وہ اس وقت 5 کتابیں تھیں انگلش میں. اب جب انہوں نے کہا جی ہم انگلش کو بطور سبجیکٹ پڑھائیں گے تو اب انہوں نے 12 کر دیں. تو یہ ایک مذاق ہے ہماری نسلوں کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ. ہمارا بچہ یونیسیف، یونیسکو، WHO، ورلڈ بینک سب کہہ رہا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ اگر وہ آؤٹ آف اسکول رہے گا تو وہ مسلسل اس کو 5 سے 7 سال مزید چاہیے ریکوری کے لیے. تو میرا تو بچہ آپ نے پچھلے 1.25 سال سے اب 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے. اب اگر آپ اس کو مزید بند کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا سپٹمبر میں اسکول کھولیں گے. کیوں کھولنا ہے انہوں نے؟ اس لیے کیونکہ مارکیٹ میں کتاب نہیں ہے. تو پہلا سال 85 ڈیز کا، دوسرا سال کووڈ کی نظر، تیسرا سال سنگل نیشنل کریکولم اور کووڈ کا ڈرامہ. اب کووڈ کا ڈرامہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. کیا کراچی کا ریٹ جو ہے کرونا کیسز کا لاہور سے زیادہ نہیں ہے؟ لاہور سے زیادہ جا رہا ہے. حیدرآباد لاہور سے زیادہ جا رہا ہے. آپ کا کوئٹہ لاہور سے زیادہ اس کا ریٹ جا رہا ہے. وہاں وہ کھلے ہیں تعلیمی ادارے کیونکہ وہاں انہوں نے ان کی اس 18 امینڈمنٹ کے بعد، آرٹیکل 18 کے امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار. انہوں نے کہا جی ہم نہیں تعلیمی ادارے بند کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا ہے،
صرف 26 مارچ کے جو لانگ مارچ اپوزیشن اس کو روکنے کی خاطر ہمارے وہ ایریاز جہاں جو بڑے شہر جہاں سے ان کو لگتا ہے نون لیگ کی اسٹرینتھ ہے یا پی ڈی ایم کی اسٹرینتھ ہے یا جو جی ٹی روڈ یا اس کے اوپر موجود ہیں موٹر وے پہ، ان کو انہوں نے جو کیا ہے اسکول کو بند کریں گے. اس کے بعد انہوں نے اب یہ کہہ بھی دیا کہ جناب وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا آپ تو شاید لانگ مارچ کنٹرول کر جائیں گے لیکن اس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے بچے جن کو آپ نے اتنے سالوں سے پورے 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو آؤٹ آف اسکول رکھا، مزید آؤٹ آف اسکول رکھیں گے. اس وقت پورے پاکستان کے اندر 5 کروڑ سے زیادہ طلبہ تعلیم کے ان اداروں میں پڑھ رہے تھے. آج کی ڈیٹ میں 2.5 کروڑ سے زیادہ ریکوری نہیں ہوئی ان بچوں میں. ابھی 50% میرا بچہ واپس نہیں آیا. 2,07,000 ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں، 10,000 اسکول بند ہو گئے ہیں. اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ نے کیا ان بچوں کو کسی دوسری جگہ ارینجمنٹ کیا ہے؟ 2 کروڑ 30 لاکھ بچہ میرا آؤٹ آف اسکول ہے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنگل ایجوکیشن سسٹم کے تحت تعلیمی اداروں میں لائیں گے. اس کو بنانے کے لیے 1.5 سے 2 لاکھ مزید اسکول چاہیے. گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر رہی، گورنمنٹ کرنا بھی نہیں چاہ رہی. آخری حل گورنمنٹ کے پاس بند کرنا ہے. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن بچوں کی تعلیم بچانے کے لیے میرا پھر وہی سوال ہے کہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اپنا پلان دینا، پتہ لگے گورنمنٹ کو بھی کہ یہ ان کا موقف ہے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا پلان تو بہت واضح ہے ویری فرسٹ ڈے سے کہ ہم نے اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. ویسے بھی اس وقت ایگزام چل رہے ہیں ملک کے طول و بلد میں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی جن اسکولز میں ایگزام ہے ان کو بند نہیں کریں گے. تو ایگزام موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ 90% سے زیادہ ایگزام ہی چل رہے ہیں. مارچ میں تو ہوتے ہی ایگزام ہیں، تو ہمارے تو ایگزام چل رہے ہیں 28 تک. تو ویسے بھی انہوں نے کہا ہے، اور اگر جہاں پہ ایگزام نہیں بھی چل رہے ہیں آبویسلی وہ نئے سیشن کی تیاری چل رہی ہے، اور لازماً ہمارے جو بچے ہیں جہاں پہ تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. گورنمنٹ نے ہمیں گرفتار کرنا ہے، ہمیں ہتھ کڑیاں لگانی ہیں، ہمیں جیلوں ہماری بھرنی ہے. آپ بھر لیں. ہمیں اپنی اولادوں کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا، دھرنے دینے پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. دیکھو اگر ہم اپنی اولادوں کے لیے اٹھیں گے نہیں، اگر ایک باپ ایک استاد نہیں اٹھے گا تو کون اٹھے گا یہاں؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے دھرنے کر لیے، لانگ مارچ کر لیے، کنٹینر پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کیا کر لیا؟ اب آپ خود کہہ رہے ہیں اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب بھی جو لوگ بات ہے نا کہ میں تو اپنے کپتان کی سنت پہ ہم عمل کریں گے. اگر کپتان ہی نے ہمیں ایک طرف اس کو غلط کہہ رہے ہیں، پھر آپ خود ہی عمران خان کو نہیں میں نے کبھی غلط کہا. دیکھو عمران خان ایک ایماندار ہے اور ہمارا ایک نیشنل ہیرو ہے. اس نے ایک پاکستان کے لیے بہت خدمات کی. عمران خان کا المیہ اور بدقسمتی یہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری، از اے پورلی مینجڈ. ہمارا رائٹ پرسن آن رائٹ جاب ہو. ہمارا صرف ایک پرابلم ہے، ہمیں بہت بڑے کوئی سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے. عمران خان کا المیہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد وہی جعلی رستو یا قائد اعظم کے بقور جو کھوٹے سکے تھے اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے، جو اس کو نہ تو ٹرو پکچر دکھا رہے ہیں، اور پھر یہ ہو رہا ہے کہ ان کی تمام خرابیاں جو ہیں وہ عمران خان کے کھاتے میں پڑ رہی ہیں. اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عمران خان کے لیے آئندہ الیکشن کے لیے یہ میں بتا دوں کہ یہ جتنے بھی انہوں نے ایجوکیشن کے اندر یا جہاں بھی انہوں نے جعلی رستو بھرتی کیے ہوئے نا، ایک بندہ ہے اس نے ساری زندگی بیوروکریسی میں وقت گزارا ہے، اس نے عوام کے لیے تکالیف اور ہرڈلز کریٹ ہمیشہ کرنا سیکھا ہے. وہ کیسے ڈیلیور کرے گا؟ یہی ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے تو 2.5 سال کے اندر ایک چیز بھی نہیں ایجوکیشن کے اندر یا ہیلتھ کے اندر کوئی امپروو کر سکی. اور یقیناً یہی آپ کی مین تھی، ایجوکیشن، ہیلتھ، انصاف. اگر یہ چیز امپروو نہیں ہوئی تو اس کو آنسر آپ نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے اگلی جب الیکشن آئے تو ان میں سے بہت سے جعلی رستو جو ہیں وہ کسی دوسری پارٹی میں جا کے ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے، تو الٹیمیٹلی لوگوں نے عمران خان کو آئیڈیلائز کیا اور یہ سارے رزلٹ آپ ہی کے کھاتے میں ہیں. تو آج بھی میں آپ کو بات ہوں، میں عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے سنگل نیشنل کریکولم اور سنگل ایجوکیشن سسٹم دونوں میں آپ کے ساتھ ہیں. ایک بات تو یہ کہ ایسی قوم جو کہ 116 بلین ڈالر کا آپ پہ قرضہ کوئی بھی عمران خان کی جگہ پہ ہو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے انوائرمنٹ دینا چاہیے. انوائرمنٹ ایسا ہو کہ جس میں انویسٹر یا لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جب پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے، عمران خان صاحب اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایک کام صرف کریں، جیسے آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایم این ایس ٹی اناؤنس کی ہے، آپ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ایم این ایس ٹی اناؤنس کریں. 2 کروڑ 30 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے، ہم ان کو ان تعلیمی اداروں میں لائیں گے. وہ لوگ جو ایجوکیشن میں خرچنا چاہتے ہیں ایم این ایس ٹی دیں. اسکول، کالج، یونیورسٹی، ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے، ٹیچرس ٹریننگ کے ادارے بن جائیں گے. آپ کو بنے بنائے ادارے مل جائیں گے. 25 لاکھ ٹیچر مجھے چاہیے 2025 تک.
جو ان 2.5 करोड़ बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको पढ़ाएगा. 7 लाख टीचर मेरा छोड़ चुका है, 32 लाख टीचर चाहिए. इस एमएनएसटी से वो टीचर्स के लिए रोजगार बनेगा, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी. और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको 1.5 से 2 लाख मजीद नए स्कूल चाहिए इनको कैटर करने के लिए, जो कि वो जो लोग हैं, जो उन इन्वेस्टर जो कि इस फील्ड में आएंगे, आप उनको इज्जत दें और उनको माफिया कहना छोड़ें. ये जो आपके जो वुज़रा हैं उनको माफिया कह के खौफजदा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और फिर सबसे बड़ी बात, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करें, कोविड से हमारे बहुत से टीचर स्कूल 10,000 से ज़्यादा हमारे बंद हुए हैं. आप 5 साल के लिए उनको मिनिमम टैक्स एग्जम्पशन दें. गवर्नमेंट ये इन्वायरमेंट दे. बिलीव मी, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 100% लिटरेसी ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये कंप्लीट करेगा, एजुकेशन होगी, स्टैंडर्ड बढ़ेगा और पूरी दुनिया में इमरान खान का जो मॉडल है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा. और बिलीव मी, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब हो, आप अपनी इन सीटों पर टेक्नोक्रेट्स लाएँ. ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा आपके साथ है. हम चीफ जस्टिस से, हम आर्मी चीफ से और प्राइम मिनिस्टर तीनों से दरख्वास्त करते हैं कि जहां आपको एजुकेशन में कहीं भी हमारी खिदमात की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं. लेकिन खुदा के लिए अब डिलीवर करें. मज़ीद हमारे पास जो 2.5 साल है, अवाम इन खोखले नारों के साथ नहीं रह सकती. काशिम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका. लाहे अमल काशिम मिर्ज़ा साहब ने अपना बताया कि अगर तो स्कूलों को बंद किया जाएगा तो आखिरी हरबे तक हम इस्तेमाल करेंगे. बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे. गवर्नमेंट को भी काफ़ी मैसिव प्लान दिया है. मेरी गुजारिश है कि इन जैसे लोगों से गवर्नमेंट को इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए और ब्यूरोक्रेट्स को तालीम का वज़ीर बनाने से बेहतर है कि अपने सेक्टर में से कोई पढ़े लिखे लोग लें जो इस सेटअप को समझता है, स्कूल्स की एजुकेशंस को समझता है, जिसको पता है कि स्कूल्स को हमने किस तरह से मैनेज करना है. तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरह के अवाम दोस्त टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे. अल्लाह ने के बाद.